طلباء جب سفر کرنے لگتے ہیں، فارغ و تحصیل ہوتے ہیں، تو اساتذہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ استاد جی ہم کہاں جائیں۔ جس استاد سے مشورہ کیا جا رہا ہوتا ہے اس استاد کو باہر کی دنیا کا اتنا ہی پتہ ہوتا ہے جہاں جہاں اس کا فون پہ رابطہ ہوتا ہے۔ سمجھائی بات یا نہیں؟ جہاں جہاں پہ اس استاد کا فون پہ رابطہ ہوتا ہے، جو مدرس ہے 20 سال سے اس کی کرامات میں سے جو شمار کیا جاتا ہے کہ حضرت نے کبھی مدرسے سے باہر قدم نہیں رکھا یہ حضرت کی کرامت ہے کہ 20 سال سے ہمارے ادارے میں مدرس ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی باہر حج عمرے پہ جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، بس پھر کتاب ہے یہ اب اس سے مشورہ کر رہا ہے کہ حضرت میں کیا کام کروں، تو وہ کیا مشورہ دے گا بھی؟ اس بیچارے نے تو دنیا دیکھی نہیں، وہ کہو گا بیٹا تدریس کرو، چونکہ تدریس جو نہیں کرتا وہ تو عالم فضول ہوتا ہے، اس کا علم ضائع ہو جاتا ہے۔ اب وہ تو یہی مشورہ دے گا، بہت اچھی بات ہے، اس کی ایک رائے ہے سر آنکھوں پہ۔ اچھا زیادہ سے زیادہ کو اگر نہیں میں باہر جا کر پڑھنا چاہتا ہوں، پھر وہ اپنے موبائل جیب سے نکالے گا، مجھے حج کے موقع پہ فلاں مولوی صاحب ملے تھے، سنا وہ بھی کچھ پڑھاتے ہیں، وہی اچھے ہیں، آپ ادھر ہی چلے جاؤ۔ اب آپ کا تو کیریئر کا بیڑا غرق ہو گیا۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں ادھر سیالکوٹ میں تھے، حمایت علی، وہ کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں جب پاکستان نیا نیا بنا تو ایک مریض تھا، فوج میں بھرتی ہونے لگا افسر، تو اس کو کوئی بیماری تھی، بواسیر اسے ایک ٹیکے سے پتہ نہیں ختم ہوتی تھی یا کوئی اور مرض تھی، تو وہ ٹیکہ لگوانے کے لیے اس نے امام قاری صاحب سے پوچھ لیا جاہل سے، انہوں نے کہا حضرت ٹیکہ لگوانا جائز ہے یا نہیں؟ اب ایک غلط مسئلے نے اس بیچارے کا مستقبل برباد کر کے رکھ دیا۔ کہنے لگا حضرت ٹیکہ لگوانا جائز ہے یا نہیں؟ کہہ رہا نہیں 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 حرام ہے۔ کیوں؟ کہ یار یہ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی کہ کیسے وہ انجیکشن میں ڈالیں اور دوائی کو ایسے گھسیڑیں اندر، تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، تو یہ میرا خیال ایسا کوئی طریقہ جائز نہیں ہے، لہذا ٹیکہ لگوانا حرام ہے۔ ایسے جاہلوں کے فتوے لوگ پھر پیش کرتے، وہ مفتی تھوڑا تھا، بے وقوفی تو اس کی ہے کہ تو نے اتنے بڑے مسئلے پہ ایک محلے کے ایک عام سے نماز پڑھانے والے سے مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ یہی کام لوگوں کا ہوتا ہے، مسئلہ عوام الناس سے پوچھتے ہیں، جب وہ غلط بتاتے ہیں پھر اس کو جید علماء کے پاس کہتے ہیں تم مولوی تو یہ کہتے رہتے ہو۔ تم نے مولوی سے پوچھا ہی کب تھا؟ تو پوچھا کسی دیہاتی سے، اور پیش کریں گے مفتی اعظم کے پاس کہ تم علماء تو یہ ہمیشہ یہ بات کہتے رہتے ہو، تو غلط تمہاری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ غلطی ایسی ہے کہ جب ڈاکٹر کا مسئلہ اور آپ کسی موچی سے جا کر پوچھو اور پھر ڈاکٹر سے جھگڑا کرو کہ جناب تم غلط بتاتے ہو، اس لیے کہ فلاں جو موچی صاحب ہیں وہ انہوں نے تو یہ بتلایا ہے، اب وہ آگے کہے بھی موچی کا میرے فن سے کیا تعلق ہے، تم بھی تو ایسے سوئی چبوتے ہو اور وہ بھی آر کے ساتھ جوتے میں چبو رہا تھا، کام تو تمہارا دونوں کا ایک جیسا ہی ہے نا، تو یہ دلیل نہیں بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی حماقت کر کے اب جب اس نے کہا یہ ٹیکہ لگوانا جائز نہیں ہے کہ دوائی ایسے وہ ڈالتے ہیں اور ڈال کر جسم میں ڈال دی جاتی ہے، تو یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کسی بھی میں نے کتاب میں نہیں پڑھا ہوا، اس نے ٹیکہ نہیں لگوایا، اب تک وہ گالیاں دے رہا ہے، کاش میں کسی بڑے عالم سے پوچھ لیتا، سمجھدار سے، تو میرا مستقبل تو باقاعدہ نوکری سے رہ گیا۔ تو میں عرض کرتا ہوں یہی حال ہمارے فارغ و تحصیل علماء کا ہوتا ہے، فارغ ہونے کے بعد بھی پتہ نہیں بالغ نہیں ہوتے، ان کو اتنا شعور اور ذی استعداد نہیں ہوتے، اتنے صاحب الرائے نہیں ہوتے کہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکیں۔ ہمارے ہاں دو چیزیں بہت زیادہ ہیں، یا اکابر پرستی اتنی زیادہ ہے کہ غلامی کی حد سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، یا اکابر اسلاف بیزاری اتنی زیادہ ہے کہ الحاد کی حدوں کو بھی کراس کر جاتے ہیں۔ اساتذہ سے مشورہ کرنا چاہیے، وہ 8-10 سال آپ کو پڑھائے، وہ آپ کے مزاج کو جانتے ہیں، لیکن مشورہ مدرسے میں ایسے استاد ہوتے ہیں جو زمانے پہ جن کی نظر ہوتی ہے، پھر ان سے مشورہ کرو، وہ آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ نے کہاں سال گزارنا ہے۔ مشورہ کرتے ہیں صوفی استاد سے اور پھر ایک سے راضی نہیں ہوتے، 5-10 استادوں سے اکٹھا ہی مشورہ شروع کر لیتے ہیں، اس سے پوچھ اس سے پوچھ اس سے پوچھ، اصل میں مشورہ نہیں ہوتا۔ جیسے دنیا دار لوگ ہیں نا، مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ مسئلہ عمل نہیں کرنے کے لیے ہوتا، وہ آسانی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تانا آسانی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کہاں مجھے آسانی مل جائے میں اس پہ عمل کر لوں۔ تو ہمارے متخصصین بھی جب مشورہ کر رہے ہوتے ہیں نا اساتذہ سے کہ ہم کہاں تخصص کرنے کے لیے جائیں، تو وہ مشورہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ وظیفہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں وظیفہ زیادہ ملے گا، کہاں سہولیات زیادہ ہوں گی، کہاں کھانا اچھا ہوگا، کہاں۔ اس لیے ہم نے اپنے اس تخصص کو اس علاج سے بچایا۔ وہ کیسے؟ حضرت مولانا عزیز الرحمن جلندری صاحب حفظ اللہ ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ ہیں، بہت پیاری بات کی، اللہ ان کو صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ ان سے پوچھا جب مشورہ چلا تھا تخصص میں وظیفے کا، تو کہا گیا کہ اشتہار پہ جو سہولیات دی جانی ہیں وہ لکھ دی جائیں کہ 1000 1500 یا 2000 وظیفہ ہوگا، میڈیکل فری ہوگا، رہائش فری، کھانا فری، فری کا پورا پیکج دیا جائے۔ تو حضرت نے بہت پیارا جواب دیا، فرمایا کہ کیا تم علم کی طرف دنیا کا لالچ دے کر بلاؤ گے؟ دنیا کی چیزیں یہ تمہیں پیکج دیے جائیں گے؟ فرمایا جو آنا چاہتا ہے صرف پڑھنے کی نیت سے آئے، ان چیزوں کا لالچ مت دو کہ اس سے علم کی اہانت کا پہلو نکلتا ہے، اس سے علم کی اہانت ہوتی ہے کہ جو آ رہا ہے کیا پوچھا پہ سہولیات کیا دی جائیں گے، تم پڑھنے آئے ہو یا ہمیں پڑھانے آئے ہو؟ تم ہمارے استاد بن کر آ رہے ہو؟
یا تم ہمارا کوئی ادارہ اتنا غریب اور یتیم ہے کہ آپ نہ آئے تو ہم الحمدللہ اس ادارے میں ہم نے یہ اصول رکھا ہے، کوئی پیکج نہیں کسی کے لیے بھی، بلکہ شروع سال میں پہلا سال جو گزشتہ تخصص تھا، ہم نے طلباء کو کیا کہا تھا، کھانے کا نظم بھی اپنے کر کے آنا ہے، کوئی کھانا نہیں، یہاں مکان بھی ایک کرائے کا مدرسہ ہے، کرائے کے مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کرائے کے مدرسے میں ہیں، کرائے کا مکان ہے، اپنا نظم کرو، مکان کا کرایہ بھی خود دو، پڑھنا پڑھو نہیں تو جاؤ کرو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم کو پابند تھوڑی، استاد کا کام آپ کو پڑھا دے اتنا کافی نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ صبح کو آپ کو پڑھائے اور شام کو آپ کے لیے چندہ اکٹھا کرے اور بھیک مانگے اور صبح کو پھر آ کر آپ کو پڑھائے، تو یہ استاد کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے استغنا کے ساتھ تخصص ہم چلاتے ہیں، استغنا کے ساتھ پورے شان و شوکت کے ساتھ، کوئی پیکج نہیں، پیکج صرف ایک ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے آئیں، آپ اس فن کو سیکھنے کے لیے آئیں، باقی جو ملے وہ آپ کا، اللہ آپ کی مہمانی۔ پچھلے سال والوں سے کوئی لگے تھے پیسے جو بیٹھے آپ بتائیں، پچھلے سال والے 1 روپے بھی کسی طالب علم کا نہیں لگا۔ کیا اللہ کی غیرت کب گوارا کرتی ہے کہ میرے پیغمبر کی چوکیداری کے لیے چوکیدار جمع ہو اور ان کی روزی روٹی اپنے کندھوں پر ہو؟ ایسا نہیں ہے، آپ کی روزی روٹی، آپ کا کھانا پینا سب خدا کے خزانوں سے آئے گا۔ آپ یہاں آئے گے تو آپ کا رزق کیا یہاں نہیں ساتھ آیا؟ اللہ آپ کو پیدا کر کے آپ کا رزق بھول گیا کیا؟ معاذ اللہ، ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ جہاں بھی جائیں، جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے آپ کا رزق رب رازق کے ذمے ہے، آپ جہاں بھی ہوگے آپ کا رزق پہنچ جائے گا۔ اللہ کا جس ایڈریس پہ بھیجتے ہیں وہ TCS والے وہ نہیں ہے کہ وہ بھول جائیں اس کا پارسل اس کو دے کر آ جائیں، آپ کا رزق ہی آپ کو پہنچے گا۔ ہم نہ آپ کے رازق ہیں، نہ آپ کے رزق کے ذمہ دار ہیں، نہ ہم آپ کے اس میں رزق کے اندر درمیان میں کوئی کنڈکٹر ہیں کہ پھن سے بیٹھے ہم دیں گے تو ملے گا، ہم نہیں دیں گے نہیں ملے گا۔ جو ہے جب اللہ دے ٹکا کے کھاؤ پیو، نہ اللہ سے مانگ لو، اللہ خیر صلاح، کیا پریشانی کی بات ہے۔ تو اس لیے کوئی پیکج نہیں سوائے پڑھائی کے، جو ہے وہ ادارہ آپ کا ہے، پڑھیں، ساتھ بسم اللہ، بہت اچھی بات، لیکن ہم دوسرے طلباء کو لالچ دے کر ادھر کی ترغیب نہیں دیتے۔ اور جو طالب علم پھر فون پہ مشورہ کرے، یہاں آئیں یا وہاں جائیں، ہمارے استاد کہتے ہیں آپ وہاں جاؤ، ہم کہتے ہیں جہاں استاد کہتے ہیں وہیں جاؤ۔ جو زیادہ مشورے کرنے والے ہوتے ہیں جو کام کے نہیں ہوتے۔ تحریکوں میں، کسی بھی معاملے میں وہی لوگ میدان میں کام کرتے ہیں جن لوگوں میں خود قوت فیصلہ ہوتی ہے، خود جن میں اتنا قوت ارادی ہوتی ہے کہ جو بات وہ سوچتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ وہ نالائق بھی ہو تو چلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جو زیادہ لائق ہوتے ہیں وہ جہاں جی چاہتا کام کریں، اللہ ان سے کام لے، یہ اصولی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے تخصصات میں کوئی پیکج نہیں رکھے سوائے تعلیم کے۔ تعلیم کا آپ کا یہ سال انشاءاللہ قیمتی ہوگا۔